وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انزل الناس منازلهم. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انزل الناس منازلهم، کہ لوگوں کے ساتھ ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق برتاؤ کیا کرو. انزل الناس منازلهم، کہ لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق جگہ دو، جیسا ان کا مقام اور مرتبہ ہو ایسا ہی ان کے ساتھ برتاؤ اور رویہ رکھو. اس حدیث مبارک کے اندر اگرچہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن ایک بڑی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ہمیں سمجھائی ہے، اور ایک بڑی اہمیت کے حامل ادب کی تعلیم و تلقین فرمائی گئی کہ لوگوں کے ساتھ آدمی کا معاملہ ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکے جائے. کوئی اگر صاحب حیثیت ہے، مقام مرتبے والا ہے، عزت اور جو ہے منصب والا ہے، اس کے ساتھ بھی وہی رویہ وہی برتاؤ رکھا جا رہا ہے جو ایک معمولی شخص کے ساتھ جو کم حیثیت ہے، کم مقام مرتبے والا ہے. تو جو معاملہ اس کے ساتھ ہو وہی صاحب حیثیت، صاحب عزت، صاحب منصب شخص کے ساتھ ہو. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی لوگوں کے دنیاوی مقام اور دنیاوی حیثیت کا بھی کچھ نہ کچھ شریعت نے اعتبار کیا ہے کہ جیسا ان کی دنیاوی حیثیت ہو، دنیاوی مقام ہو، دنیاوی مرتبہ ہو، ایسے ہی انسان کا اس کے ساتھ رویہ اور برتاؤ ہو. ایسے ہی اس کو آدمی عزت دے، مقام دے، فوقیت دے. ہر ایک کو ایک ہی طرح سے ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طرح کا معاملہ اور برتاؤ اور رویہ نہ رکھے. ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق مقام اور مرتبہ دے. اگر کوئی صاحب منصب شخص آیا ہے تو اٹھ کر اس کا استقبال کرے، اس کو جو ہے نا عزت دے، عمدہ جگہ بٹھائے. اور اگر کم حیثیت ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے، لیکن اس میں غرض حقارت کی نہیں ہونی چاہیے. شریعت نے جو یہ ادب بتلایا ہے کہ کسی کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق مقام دو، اور اگر کوئی صاحب حیثیت، صاحب منصب شخص ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا اچھا رویہ ہے، اور اگر کوئی کم حیثیت ہے تو برا رویہ. رویہ اور جو ہے حسن سلوک یہاں مراد نہیں ہے. وہ رویہ اور حسن سلوک جو حقارت کی بنیاد پر ہوتا ہے. کوئی غریب آدمی ہے تو اس کو دھتکار دیا، حقارت کے ساتھ پیش آ گئے، یہ مطلب اس حدیث کا نہیں. کوئی مالدار آدمی آ گیا، اس کو جو ہے نا انتہائی عزت اور توقیر بخشی. غریب آیا، اس کو دھتکار دیا، ڈانٹ دیا، حقارت کا معاملہ کیا، یہ مطلب اس حدیث مبارک کا نہیں ہے. حقارت والا رویہ مراد نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کو جو مقام اور منصب اپنے پاس دو یا اپنے پاس بٹھاؤ تو وہ حیثیت دو جو دنیاوی اس کی منصب کے مطابق ہو. جیسا کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک واقعے کے اندر ایسے ہی منقول ہے. ایک فقیر شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر سوال کرنے آیا کہ کچھ دے دی جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روٹی کا ایک ٹکڑا یا روٹی جو ہے بھجوا دی کہ اس کو لے جا کر دے دو. اور اگلے ہی مرحلے میں ایک صاحب حیثیت شخص جو ایک عمدہ پوشاک پہنا ہوا سواری پر سوار وہاں سے گزرا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ اسے در پہ بٹھا کر کھانا کھلایا اور عزت و توقیر بخشی. اس پر جو موجود حضرات تھے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ آپ کا برتاؤ دونوں کے ساتھ مختلف کیوں رہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امت کے لیے مرجع تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے جانے کے بعد لوگ تعلیم کے لیے، سیکھنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رجوع کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، ہدایات
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھریلو معاملات ان کو سیکھا کرتے تھے، اور پردے کے اہتمام کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ چیزیں سکھلاتی تھی، کیونکہ امت کے لیے ان کا درجہ ماں کا درجہ تھا۔ جس طرح ماں سے آدمی یہ چیزیں سیکھتا ہے، اپنی تعلیم و تربیت حاصل کرتا، ایسے ہی حضرات صحابہ اور بعد کے لوگ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیکھا کرتے تھے۔ تو جو موجود لوگ تھے انہوں نے ماجرا پوچھا کہ آپ کا دونوں کے ساتھ الگ الگ برتاؤ کیوں تھا؟ جو فقیر آیا تو آپ نے اس کو روٹی بھجوا دی اور باقاعدہ اس کو بٹھایا نہیں، گھر پہ بٹھایا نہیں۔ دوسرا سوار شخص جو عمدہ لباس پہنا ہوا تھا وہ گزرا تو آپ نے اس کو عزت دی اور بٹھا کر کھانا کھلایا۔ تو اس پر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی بیان فرمایا کہ انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو ان کی دنیاوی حیثیت کے مطابق مرتبہ دو، جگہ دو، ان کے ساتھ معاملہ رکھو۔ لہذا پہلا فقیر شخص تھا، اس کے لیے ایک روٹی بھی بڑی بات تھی، وہ ایک روٹی پر بھی خوش ہو گیا اور اس نے خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا، کوئی اپنے لیے اس نے عار کی بات نہیں سمجھی۔ جبکہ دوسرا صاحب حیثیت تھا، صاحب مقام اور منصب تھا، اس کو اگر میں روٹی ہاتھ میں پکڑا دیتی تو وہ اپنے لیے باعث عار سمجھتا، شرمندگی کا باعث سمجھتا، ذلت والی بات سمجھتا، لہذا میں نے اس کو بٹھا کر کھانا کھلایا۔ تو جیسا ان کی دنیاوی مقام اور مرتبہ ہو ایسے ہی ان کے ساتھ مقام اور مرتبہ ان کو دینا چاہیے، ایسے ہی ان کو منصب اور توقیر دینی چاہیے۔ تو خادم اور مخدوم کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہو انسان کا، یہ ادب کے یا تعلیم کے خلاف ہے۔ ادب یہ ہے کہ جیسے ان کی حیثیت ہو دنیاوی، ایسے ہی ان کے ساتھ انسان کا معاملہ ہو، ایسے ہی ان کو انسان جو مقام اور مرتبہ دے۔ دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے، اگر کہیں بیٹھک ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے تو آدمی اس کو اوپر بٹھاتا ہے، اپنے قریب بٹھاتا ہے، عمدہ سے عمدہ جگہ اس کے لیے، عمدہ سے عمدہ نشست اس کے لیے خالی کرتا ہے۔ اور اگر کوئی غیر معروف آدمی آتا ہے تو وہ جو عام جگہ پر بیٹھ جاتا ہے، اس کے لیے اتنا نہ استقبال کیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے اتنی جو ہے نا نشست اہمیت کے ساتھ خالی کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، بلکہ عام نشستوں پر بیٹھ جاتا ہے۔ اور جو خصوصی مہمان ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے خاص نشستیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کوئی جو ہے ادب کے خلاف بھی نہیں ہے، تو کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ بھائی کچھ لوگوں کے لیے خاص نشستیں بنائی گئی اور دیگر لوگوں کے لیے جو عام نشستیں رکھی گئی۔ حالانکہ انسان ہونے میں تو سب برابر ہیں، ایمان والا ہونے میں سب برابر ہیں، تو یہ فرق مراتب کیوں ہے؟ تو شریعت نے بھی مناسب کا فرق رکھا ہے، لہذا جو خاص لوگ ہیں، معروف شخصیات ہیں، ان کے لیے خاص نشست کا اہتمام، خاص اہتمام یا خاص کھانے کا اہتمام، اور عام لوگوں کے لیے عام نشست اور عام کا کھانا یہ کوئی ناجائز ہے، غلط چیز نہیں ہے۔ ہاں اس کے اندر نیت آدمی کی حقارت کی نہ ہو، کیونکہ کسی کو حقیر سمجھنا، اگر جو کتنا ہی کم جو ہے ادنا یا مسلمان تو نہ ہو، کسی کو حقیر سمجھنا جائز ہے۔ تو اس کے اندر نیت آدمی کی حقارت کی نہ ہو، بلکہ اس بات کی ہو کہ شریعت نے ہمیں اسی کی تعلیم دی کہ جیسا آدمی کا مقام مرتبہ ہو ایسے ہی اس کو عزت دی جائے، اس کے ساتھ توقیر کا معاملہ کیا جائے۔ تو انزل الناس منازلہم، چھوٹا سا تو جملہ ہے لیکن بڑی تعلیم ہمیں اور بڑا ادب کا معاملہ ہمیں سکھلایا گیا کہ لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق جگہ دو۔ اگرچہ اس کا تعلق جگہ کے ساتھ ہے، لیکن ہر معاملے کے اندر یہی بات کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کو باقاعدہ اس کا استقبال کیا جائے اور اس کو جو ہے نا عمدہ سے عمدہ جگہ اور عمدہ سے عمدہ کھانا، عمدہ سے عمدہ اس کے لیے تحفے تحائف کا اہتمام ہو، اور عام لوگ ہوں اس کے لیے عام سا معاملہ ہو،
بہت زیادہ جو ہے اس کے لیے اہتمام نہ ہو، تو اس میں شرعاً کوئی مذائقے والی اور کوئی حرج کی والی بات نہیں ہے، بس صرف حقارت سے گریز کرنا ضروری ہے کہ انسان کا یہ معاملہ توہین یا حقارت پر مبنی نہ ہو، بلکہ اس ادب پر عمل کرنا اور اس ادب کے مطابق لوگوں کو مقام اور مرتبہ دینا مقصود ہو۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا